السلام علیکم، میں زبیر خان۔ آج جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مختلف سوسائٹیز کی لانچنگ، اسپیشلی جو پچھلے 2 مہینے گزر گئے ہیں اس کے اندر بہت سے سوسائٹیز جو ہے نا وہ لانچ ہو چکی ہے۔ اب ریسنٹلی جو آج کل میں لانچ ہونے جا رہی ہے وہ ہے فیصل ٹاؤن کا فیز 2، ٹھیک ہے۔ اب مارکیٹ کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہے کہ فلانی سوسائٹی جو ہے وہ صحیح پرفارم کرے گی، اس سے زیادہ جو دوسری سوسائٹی ہے وہ زیادہ پرفارم کرے گی۔ اب ایکچوئل میں ہے کیا اس سیناریو کے اندر، جب ریل اسٹیٹ مارکیٹ بالکل بیٹھ چکی ہے، پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ ملک کے اس طرح ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک اسٹیبلٹی کی طرف کچھ بھی نہیں جا رہا، اور ایسے ٹائم میں یہاں پر ہماری ملک کی اکانومی کا جو حال ہے، ان ساری چیزوں سیناریو کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھتے ہو کہ جو سوسائٹیز لانچ ہوتی ہے وہ کتنا پرفارم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس ایک لسٹ ہے، بلکہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی فلائرز ہے۔ یہ پچھلے دنوں ہماری ایولان سٹی جو ہے وہ لانچ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ ٹیل سٹی کے نام سے ایک اور سوسائٹی لانچ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس نیو میٹرو سٹی گجر خان، میگا سٹی گجر خان، یہ سٹی ہاؤسنگ کاریا، ساتھ میں آپ نیو پیراڈائز سٹی جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہے، اور مختلف ایسے سوسائٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے لیکن اس وقت شاید میرے پاس اس کے وہ کانٹیکٹ نہیں ہے۔ اتنے سارے سوسائٹیز کا ایک ٹائم پہ لانچ ہونا، اور پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ فلانی سوسائٹی جو ہے وہ پرفارم کرے گی، کیونکہ اس کے بیک پہ جو ہے نا وہ جو ڈیولپر ہے یا پھر جو اونر ہے وہ بہت ایک تگڑی پارٹی ہے۔ ہم کون سی سوسائٹی کو لے سکتے ہیں اس وقت؟ جو اینڈ یوزر ہے، جو کسٹمر ہے، جو وہ بندہ ہے جو اپنی انویسٹمنٹ کسی بھی سوسائٹی کے اندر پٹ کرنا چاہتا ہے، اگر ہم ڈیلرز کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھیں، ڈیلرز کے علاوہ اگر اینڈ یوزر سوچے گا تو میں کون سی سوسائٹی پہ کروں؟ اچھا ایولون، اس کے بیک پہ عمران اسماعیل اور پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے اسٹائکونز ہیں وہ اس کے بیک پہ ہیں، اور یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ڈیولپرز ہیں اور جو اونرز ہیں وہ بہت ایک تگڑی پارٹیز ہیں، اور یہ سوسائٹی جو ہے وہ بہت پرفارم کرے گی، بہت زیادہ پرفارم کرے گی۔ تو اگر وہ پرفارم کرتی ہے اس کے ساتھ اب لانچ ہونے جا رہی ہے، اس کے ساتھ ایگزیکٹلی چکری روڈ کے اوپر اب فیصل ٹاؤن فیز 2 کا سننے میں آ رہا ہے کہ اسی ایریا کے اوپر وہ لانچ ہو رہا ہے۔ فیصل ٹاؤن کا اپنا ایک نام ہے، اس میں نے پہلے ڈیلیور کیا ہے، تو یہاں پر بھی ڈیلیور کریں گے ڈیفینیٹلی۔ اسی طرح تھرڈ جو ہے نیو سٹی کا جو نیا فیز آ رہا ہے، یہ پیراڈائز، نیو پیراڈائز یا نیو سٹی پیراڈائز کے نام سے کچھ ان کا بھی ایک سٹی آ رہا ہے۔ ٹیک سٹی ہو گیا، اس طرح نیو میٹرو بلال صاحب کی جو ہے نیو میٹرو سٹی جو ہے بلال صاحب ہے اس کے بیک پہ۔ تو یہ ساری سوسائٹیز جو ہے، اس طرح سٹی ہاؤسنگ کاریا ہو گئی ہے ہمارے پاس۔ اتنی ساری سوسائٹیز ایک ٹائم پہ لانچ ہونا، اور ایسے ٹائم پہ لانچ ہونا کہ مارکیٹ بالکل کریش ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈیلرز کا گیم ہوتا ہے، یہ ڈیلرز کو کچھ مہینوں کے لیے اس میں کھیل جاتا ہے۔ اب ریسنٹلی لانچ ہونے جا رہا ہے کہ اپنے فیصل ٹاؤن کا فیز 2 لانچ ہونے جا رہا ہے، مہینے یا 2 مہینے کے لیے گیم ہوگا، ڈیلرز کے اندر ریبیٹ چلے گا، اور اس کے بعد یہ دوبارہ بیٹھ جائے گا، ایک گھر ٹوٹے گا، کچھ ٹائم کے لیے ہوگا اور یہ دوبارہ بیٹھ جائے گا۔ تو اینڈ یوزر کے لیے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ اس وقت جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو تو اپنے سامنے کچھ چیزیں رکھیں، ٹھیک ہے، کہ کہاں پر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو، اسی کے ساتھ کمپیریٹیولی آپ چیزوں کو دیکھتے ہو کہ میں اسی سوسائٹی میں کروں یا اس سوسائٹی میں کروں۔ اب میں کبھی بھی کسی سوسائٹی کے خلاف کبھی بھی نہیں ہوتی، ہر بندہ اپنے طور سے ایک صحیح کام کرے گا، لیکن اگر ایک بندہ فیصل ٹاؤن کے اندر 27,95,000 کا 5 مرلے کا جو ہے وہ پلاٹ بک کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے اس کو ڈاؤن پیمنٹ دینی پڑتی ہے 5,95,000۔ تو اگر ایک بندہ سوچتا ہے اس کی جگہ آپ ایولون سٹی کے اندر کرو، ایولون سٹی کے اندر آپ کو 13,50,000 کا ٹوٹل پلاٹ ملتا ہے، اور 1,35,000 روپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے۔ اچھا، اب اگر آپ ایولون کی طرف جاتے ہو تو پھر آپ یہ سوچتے ہو کہ یار ایولون یا فیصل ٹاؤن کتنے ٹائم میں ڈیولپ ہوگا؟ اگر ایک بندہ بہت بھی تیز ہو جائے تو کم از کم 2 سال تو لگیں گے اس کو صرف وہاں پر اپنی لیولنگ کرنے میں، ڈیولپمنٹ کرنے میں، اپنے آپ کو دکھانے میں اتنا ٹائم تو ڈیفینیٹلی لگتا ہے۔ تو اس سے پھر اچھا نہیں ہے کہ ایگزسٹنگ کوئی سوسائٹی کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں۔ آپ کے پاس کیپٹل اسمارٹ سٹی جیسا ایک بہت بہترین پروجیکٹ موجود ہے
اسی لینڈ کے اوپر آپ کے پاس بلو ورڈ سٹی موجود ہے, ایگزسٹنگ سوسائٹیز کے اندر اور ایسے آپ کے پاس آپشنز موجود ہے. تو کیوں ایک انڈ یوزر جو ہے ایک نئے پروجیکٹ کی طرف جائے گا اور پھر نئے پروجیکٹ میں یہ شوشہ بہت زیادہ چڑھنے لگا ہے کہ یار اس پہ اتنا اون چل رہا ہے بھائی, 5 مرلے پہ 70,000 اون چل رہا ہے, 5 مرلے پہ 1 لاکھ اون چل رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی اون کیوں دے دے بندہ کسی سوسائٹی کے اندر اون کیوں دے دے جب آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوسائٹی نے چلنا ہی نہیں ہے. اس ٹائم پہ کسی سوسائٹی نے چلنا نہیں ہے. اگر چل پاتا تو لاہور اسمارٹ سٹی نے 2 مرلہ کمرشل کی ایک موو لگائی ہے. اب مارکیٹ میں جس ریٹ پہ مل رہے تھے اس سے سستے میں مل رہے ہیں. جن ڈیلرز نے جن اینڈ یوزر نے اس کے اندر انویسٹ کیا ہے آج بھی اس کے لیے بیٹھے ہیں تاکہ وہ اپنے ریٹ پہ آ جائے اور ہم اس کو واپس سیل آؤٹ کر کے ہم اپنی پیمنٹ واپس اٹھائیں. اسی طرح گجر خان میں نئی سوسائٹی نیو میٹرو سٹی کے اندر ڈیلز آ گئی تھی, ڈیلرز نے اس کے اندر کروڑوں روپے اپنے جمع کرائے لیکن آج کیا ہے وہ مائنس میں مل رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک بندے نے اپنی کروڑوں انویسٹمنٹ صرف اس وجہ سے اس سوسائٹی میں پٹ کی ہوتی ہے کہ اس کے بیک پہ جو ہے نا وہ کوئی تگڑے پارٹی ہے. تو تگڑے پارٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر ایڈوانس میں جو ہے نا وہ پیمنٹ پٹ کرو. آج ابھی کچھ ٹائم پہلے مجھے کال آئی ہے کہ فلانے آپ فیصل ٹاؤن کے اندر ہم انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ وہی ہمیں اپنی کچھ انویسٹمنٹ دے دیں تاکہ اس میں ہم کمبائنلی کوئی ڈیل اٹھا سکیں. بھائی کیوں اٹھائے اس میں ڈیل, ٹھیک ہے, جب آپ کو 100% پتا ہے کہ یہ نیچے جانا ہے اور جس ریٹ پہ آج آپ پری لانچنگ کی بات کر رہے ہو کہ پری لانچنگ کی یہ ریٹ ہے, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ دیتا ہوں آج ڈیٹ ہے 12 اکتوبر 2022, آج ہے 12 اکتوبر 2022. آج کے ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پری لانچنگ کے شوشے چل رہے ہیں, اچھا پری لانچنگ کی جو لوگوں نے بنایا ہے کہ پری لانچنگ یہ ریٹ سے اور یہ ریٹ سے کل کو اس سے بھی سستے ملنے ہیں. اچھا آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ابھی ہمیں ریبیٹ کا پتہ نہیں ہے کہ کتنا ریبیٹ اناؤنس ہوگا, اگر ریبیٹ اناؤنس نہیں ہوا تو آپ کے 5,95,000 پورے لیول پہ آپ کو وہ پلاٹ مل جائے گا, مطلب ڈیلرز کو وہ پلاٹ مل جائے گا اتنے لیول پہ, ٹھیک ہے. اور پھر ڈیفینیٹلی سوسائٹی میں جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر وہ اون پہ چلے گا. اب ایک بندہ کیوں اون دے دے ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر نہ اب روڈ بنا ہے, نہ اس کا کوئی گیٹ بنا ہے, نہ کوئی اس کی انفراسٹرکچر بنی ہے, نہ اس میں کوئی لیولنگ کی ہے, اور وہاں پر اون میں چیزیں بکے, مطلب ہوا میں چیزیں اون پہ تو نہیں جاتی, ٹھیک ہے. اگر اون پہ جائے, ہاں اگر بندہ کہے کہ چلو کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے, ایک بہت برانڈ ہے, انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, بہت ٹائم سے وہ موجود ہے, یہاں پر موجود ہے مارکیٹ کے اندر, بہت سے اپس ڈاؤنز انہوں نے دیکھ لیے, اگر یہ جو تک بنتا ہے کہ پرانے ریٹ پہ اگر آپ کو دے دے تو آپ کو ایک پلاٹ ملتا ہے, لیکن آپ کو یہ کنفرم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی پوزیشن ملنے والی ہے, آپ وہاں پر موو کر سکتے ہو, آپ وہاں پر جا کے آپ ان کے روڈ انفراسٹرکچر دیکھ سکتے ہو, ان کی ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہو, اس کے ساتھ ٹھیک ہے ان کی مارکیٹ میں تھوڑی سی بدنامی ہوئی ہے, لیول خراب ہے, لیکن پھر بھی آج بھی ہر بندہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کی طرح ڈیولپمنٹ اسی روڈ پہ یا تو کیپٹل نے کیا ہے یا پھر بلو ورلڈ نے کیا ہے. تو بندہ اگر چکری روڈ پہ ہی اپنی زمین لینا چاہتا ہے تو پھر آپ فیصل ٹاؤن کیوں, پھر ایولون کیوں, پھر جو ہے آپ کے پاس 2 4 5 آپشنز اور ہیں وہ کیوں, تو آپ پرانے آپشن پہ کیوں نہ چاہیں. اور پرانے آپشن میں پلس پوائنٹ اور کیا ہے, آپ کی جو نئے سوسائٹیز لانچ ہو رہی ہے اس کے ریٹ جو ہے نا وہ آسمانوں کو چھو رہے ہیں, اور جو پرانی سوسائٹیز ہے وہ جو ہے نا وہ آپ کو ایک اچھے ریٹ پہ مل رہی ہے. ہاں کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیصل ٹاؤن کا جو لوکیشن ہے وہ بالکل موٹر وے کے اوپر ہے, تو کبھی بھی موٹر وے کبھی بھی کسی کو ہیلپ نہیں کرتا. اگر ہیلپ کرتے ہیں, اب جی ٹی روڈ ہے تو چلو آپ روڈ سے آپ ڈائریکٹ نیچے اتر کے آپ کسی سوسائٹی میں جا سکتے ہیں, موٹر وے سے تو آپ ڈائریکٹ اتر نہیں سکتے جب تک کہ آپ کسی انٹرچینج پہ نہیں جاؤ. چکری روڈ آپ اسلام آباد سے جاتے ہو لاہور کی طرف تو بلو ورلڈ سٹی, کیپٹل اسمارٹ سٹی اور ایکس وائی زیڈ یہاں پر بہت ساری سوسائٹیز ہیں, وہ آپ کے موٹر وے کے ساتھ بالکل نزدیک ہے, لیکن آپ موٹر وے سے ڈائریکٹ وہاں پر اتر نہیں سکتے, آپ کو جانا پڑتا ہے وہاں چکری روڈ پہ, آپ کو اتر کے انٹرچینج سے اتر کے وہاں سے واپس آنا پڑتا ہے. اگر یہ لوکیشن اتنی اچھی ہے اپنی موٹر وے کی تو پھر اس سے تو اچھا میرا خیال ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی ہے, کیپٹل اسمارٹ سٹی کی اپنی انٹرچینج ہے, وہاں پر کیوں بندہ انویسٹ نہ کرے. اب کبھی اس کا نہیں ہے کہ ہمیں فیصل ٹاؤن سے کوئی گلا ہے یا ایولون جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں ہے یا کیپٹل اسمارٹ سٹی ہمیں بہت پسند ہے, کوئی بھی ایک سوسائٹی نہیں ہے, لیکن آپ ایک نیوٹرل ایک چیز کو جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ اینڈ یوزر کو بتاتے ہو کہ انویسٹمنٹ کے لیے آپ صرف نام کے پیچھے نہیں بھاگتے,
ٹھیک ہے. فیصل ٹاؤن نے اس سے پہلے ایک اچھا پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے, نیو سٹی نے بہت اچھا پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے, لیکن ان کے نئے پروجیکٹ میں آنے میں بہت ٹائم لگے گا, اور اتنی پیمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے تو ایگزسٹنگ سوسائٹیز میں کریں, ٹھیک ہے, آسانی سے مل جائے گا. اچھا, تو یہاں پر گیم بھی ڈیلرز کا ہی ہے, اور ڈیلرز اپنی انویسٹمنٹ کبھی بھی لانگ ٹرم کے لیے نہیں رکھتا, اس کے لیے وہ پیمنٹ ایک سرکولیشن کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی پیمنٹ کو جو سرکولیٹ کرتے رہے. آج یہاں پٹ کر دیا, مہینے 2 مہینے کے بعد 2-4 پیسے کما لیے, یہاں سے اٹھائے اپنی پیمنٹ کہیں اور جگہ پٹ کر دیے, وہاں 2-4 پیسے کما لیے تو کہیں اور جگہ پر انہوں نے انویسٹمنٹ کر دیے. سو ڈیلرز اپنی انویسٹمنٹ ہمیشہ سرکولیشن میں رکھتا ہے, اور جب ڈیلرز کی انویسٹمنٹ یہاں سے نکل جاتی ہے تو یہ سوسائٹیز بیٹھ جاتی ہے, پھر کوئی اس کا پوچھتا بھی نہیں ہے. آپ کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں, مطلب مویدہ سٹی آئی تھی, بہت ڈیمانڈنگ میں تھی کہ سنگاپور کی کوئی کمپنی اس کو ڈیولپ کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے, ڈیلرز نے اپنی انویسٹمنٹ وہاں پٹ کر دی. وہی چکری روڈ ہے, اسی چکری روڈ پہ سامنے آپ کے پاس روڈ ہے, اور اس کے سامنے جو ہے نا وہ مویدہ آئی تھی. آج مویدہ کہاں پر ہے؟ جس بندوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے, کیا اس کو 1 سال کے اندر اپنی انویسٹمنٹ صرف ریٹرن بھی مل رہی ہے یا نہیں؟ پروفٹ تو دور کی بات ہے, صرف اپنی انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی نہیں مل رہا ہے. سو چیزیں یہاں پر اس طرح ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک تگڑی پارٹی جو ہے نا وہ سوسائٹی بنا سکتی ہے, تو ہمیشہ سوسائٹی جو ہے وہ تگڑی پارٹی ہی بناتی ہے. میں اور آپ تو کبھی سوسائٹیز بناتے ہی نہیں ہے, ہمارے تو زیادہ سے زیادہ 2-4-5 پلاٹس لینے کے اوقات ہوں گے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے. تو اگر مطلب سوسائٹی بنا رہے تو وہ تگڑی پارٹی ہی ہوگی. ہاں, یا تو وہ ایک پولیٹیشین ہوگا, یا ایک ڈیولپر ہوگا, یا ایک بزنس مین ہوگا, ایک اس طرح ایک لیبل بھی ہوگا. کوئی بھی ایک سوسائٹی کو اٹھائے, اس کا اونر اٹھائے, کوئی بھی ایک ایسی سوسائٹی ہو جس کا اونر ہو, اور وہ جو ہے نا مطلب پہنچ اتنی نہیں ہو یا اتنی تگڑی پارٹی نہیں ہو, تو صرف ایک تگڑی پارٹی ہونے سے سوسائٹی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ٹائم لیتا ہے, اور انسٹالمنٹ سوسائٹیز ہمیشہ 4-5 سال کم از کم لیتی ہے. تو آپ 4-5 سال اگر انتظار کر سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے, پٹ کریں اپنی انویسٹمنٹ اس نئی سوسائٹیز کے اندر. ورنہ انویسٹمنٹ کے لیے سب سے اچھا آپشن آپ کے پاس پرانی سوسائٹیز ہے. پرانی سوسائٹیز کے اندر آپ اپنی لسٹ نکالیں, جگہ سلیکٹ کریں کہ یہ جو لوکیشن ہے, اس لوکیشن کے اندر آپ صرف چکری روڈ کو ہی اٹھا لیں. 40 سے 50 پروجیکٹس پہ چل رہی ہے, تو کیوں آپ نئے پروجیکٹ کی طرف جاتے ہو؟ کسی پرانے پروجیکٹ کی طرف چلے جاؤ. کم از کم آپ کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں اس پہ اون بھی چلے گا, اور یہ جینون اون ہوگا, یہ ریئل اون ہوگا. جو ریئل منی ہے, ریئل اسٹیٹ ہے, تو یہ وہ اور سوسائٹیز ہیں جن اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہو چکا ہے, اس کے انفراسٹرکچر بن چکے ہیں, انہوں نے اپنا ٹائم دیا ہے, انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. اب نئی چیز کے اندر آپ رسک لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پاسبلی کہ وہ کچھ ٹائم کے لیے مارکیٹ کے اندر اون پہ چلے گا. جیسے نیو میٹرو نے کیا تھا, اسٹارٹ میں انہوں نے لانچ کیا تھا, 5 مہینے کا ریزیڈینشیل اون چل رہا تھا, لیکن کمرشل آ گیا. لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کمرشل میں بہت زیادہ اون چلے گا. آج وہ اس ریٹ پہ بھی مل رہا ہے جس پہ ڈیلر کو ملا تھا, اس ریٹ سے بھی آپ کو سستا مل رہا ہے. تو اس کا ریزن یہی ہے کہ سوسائٹیز اتنی ایک ساتھ پہ اتنی زیادہ لانچ ہو گئی ہے, تو انڈ یوزر تو ہمارے پاس کچھ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کے اندر گھر بناتے ہیں. اب وہ کنفیوز ہے کہ یار میں نیو میٹرو میں کروں, میں کاریاں میں کروں, میں ٹیک سٹی میں کروں, میں نیو پیراڈائز میں کروں, میں فیصل ٹاؤن میں کروں. تو لوگ ہیں کنفیوز. لوگوں کو اور کنفیوز نہ بنائے, ٹھیک ہے, کہ فلانی سوسائٹی ڈیلیور کرے گی, فلانی سوسائٹی نہیں ڈیلیور کرے گی. ہمارے ڈیلرز حضرات سے ریکویسٹ ہے کہ جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہے اس کے اوپر لوگوں کو لے آئے. ریزن اس کا یہ ہے کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ بہت ڈاؤن ہو چکی ہے. اپنے کسٹمر کو ٹیسٹنگ زون میں کبھی بھی نہ ڈالیں, ان پہ وہ جو ہے ایکسپیریمنٹس نہ کیا کریں. جو چیزیں آپ کو کنفرم پتا ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, انہوں نے جگہ بنائی ہے, تو اسی سوسائٹیز میں اپنے کسٹمر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ پٹ کریں. تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیوز. کچھ دوست اگر ہماری یہ ہماری طرف سے ایک ہمارے ویو پوائنٹ ہے, ضروری نہیں کہ یہ ہر پوائنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو. یہ جو ہمیں ٹھیک لگا ہم نے آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دی ہے. آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کویسچن آتا ہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر اس پہ کمنٹ کریں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم اس پہ جواب دیں گے, یا پھر ہمارے جو نمبر دیے گئے ہیں اس پہ آپ کال کریں, انشاءاللہ آپ کی جو کیوریز ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے. تھینک یو فار واچنگ.